آپ بتائیے یوسف علیہ السلام کا قصہ. یوسف علیہ السلام جب قید سے باہر آئے، اور پتہ ہے کہ ان کے جو باہر آنے کی وجہ بجی وہ یہی تھی کہ انہوں نے خواب کی تعبیر کی. اور جب وہ بادشاہ کے سامنے آئے، نہ صرف انہوں نے اپنا معصوم ہونا ثابت کیا، بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کن کام میں اچھے ہیں. یوسف علیہ السلام نے ایکچولی خود کہا تھا کہ مجھے اس کام کے لیے آپ اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے، انہوں نے خود کہا کہ ان کاموں میں اچھا ہوں. انہوں نے صرف پوچھا نہیں بلکہ ساتھ وجہ بھی بتائی کہ کیوں آپ مجھے ہائر کریں. انہوں نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، جس کا بیسکلی معنی یہ ہے کہ مجھے جو خزائن ہیں، آپ کے خزانے ہیں، ان کا وارث بنائے، یعنی کہ جو حفاظت کرے گا آپ کے خزانے کی، ان کی. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مصر کا وزیر خزانہ بنائیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انی حفیظ علیم، سب سے پہلے کہ میں اس کام کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں اس کو سیریسلی لوں گا، میں اپنے کام پہ سوؤں گا نہیں، میں کسی بھی قسم کا ایسا کام نہیں کروں گا جس سے نقصان ہوتا ہو، میں اپنے کام پہ رہوں گا، میں اس کا اپنی پوری ایمانداری سے اس کام کا خیال رکھوں گا، اور اس کے ساتھ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. علیم، کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس ہیں ان کو نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا آنے والا ہے، کیونکہ قحط آئے گا اور جب آئے گا تو سب کچھ تباہ ہوگا اور لوگ مریں گے. سو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی اس کام میں مدد کروں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اس کام کے لیے پوری طرح سے کوالیفائڈ ہوں. اب جو لیڈرشپ ہے نا، وہ ہے ہی کانفیڈنس کے اوپر. وہ لیڈر ہے جو کانفیڈنٹ ہے. یاد رکھیں کہ ٹو مچ کانفیڈنس آ گیا نا تو وہ بندہ جو ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے. اگر آپ میں بہت زیادہ کانفیڈنس ہے تو اس کا مطلب آپ میں غرور ہے. سو اسی وجہ سے اس سے پہلے کہ آپ کوئی لیڈر بنے، سو بات ہمیں شروع کرنی چاہیے اس چیز سے، وہ یہ ہے کہ آپ اور میں نا اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، جس کو ہم سب سے کم پوزیشن سمجھتے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. سو جب آپ یہ مان لیتے ہیں نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، تو آپ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ آپ کا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ چیزیں آپ کو عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ قابلیتیں آپ کو دی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ پر ذمہ داری آتی ہے اللہ تعالیٰ کے عبد ہونے کی وجہ سے کہ آپ اپنے ان ٹیلنٹس کو سب سے بہترین طریقے سے استعمال کریں. اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو لیڈرشپ کی پوزیشن لینی ہے تو پھر آپ کو وہ پوزیشن لینی چاہیے. اگر کوئی نہیں کھڑا ہو رہا اور کام نہیں کر رہا تو پھر آپ کو اٹھنا ہے اور کام کرنا ہے. یہ کوئی ایروگنس نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیز عطا کی ہے اس کے ساتھ اپنا اخلاص دکھانا ہے. تکبر تب آتا ہے کہ جب آپ اس ایک ٹائٹل کے ساتھ جڑ جاتے ہو اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ سے دور ہو جائے. سو جو چیز یوسف علیہ السلام سے ہم حاصل کرتے ہیں وہ یہ تھی کہ ان کی وجہ سے لوگوں کی جانیں بچیں گی. وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو وزارت خزانہ بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، ان کو ٹائٹل نہیں چاہیے، وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے. یہی اصل لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ خود کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اس میں. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایز اے لیڈر آپ لوگوں کو کچھ دے سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ کام کریں. اور آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو نیچرل بورن لیڈرز بنایا ہے. بچپن سے ہی آپ کو یہ بات پتہ تھی کہ آپ بڑے ہو کے لیڈر بنیں گے. لوگ ان ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں جن کو آپ سجیسٹ کرتے ہیں، وہ کہیں اور نہیں جاتے، تو آپ لیڈر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرل دیا، آپ کی ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو کہ کیریزمیٹک ہے، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کی آراء کو انفلوئنس کرتے ہیں. آپ ایک لیڈر ہیں. اور آپ میں سے کچھ لوگ لیڈرز نہیں ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ بہت اچھے فالوورز ہیں، آپ مشینز ہیں، جو کہ اچھی بات ہے. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس چیز کو اکنالج کریں اور ایکسیپٹ کریں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے. کیونکہ یہ جو دنیا ہے وہ صرف لیڈرز کے بلبوتے پہ نہیں چلتی، دنیا چلتی ہے اچھے سننے والوں کی بلبوتے پہ. آپ ایسے کچھ ایسے ہیں جو نہ لیڈرز ہیں نہ فالوورز ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ بہت زیادہ استغفار کریں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کیا ہیں. کیونکہ آپ کو کچھ تو کرنا ہے. اچھا نا کہ آپ استغفار کریں، آپ کو کہیں نہ کہیں فٹ ہونا ہے. سو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ بیسکلی جو دو کوالٹیز جو یوسف علیہ السلام نے اپنی بتائی نا، جو کہ ان کے لیڈرشپ رول کو جسٹیفائی کرتی ہیں، وہ ہے حفیظ اور علیم. حفاظت کرنا اس ذمہ داری کی، اس کا صحیح طریقے سے خیال رکھنا، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کی آپ حفاظت واقعی کریں گے. اور دوسری، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سو جو سنسیریٹی ہے نا وہ پہلے سے ہی ہے، وہ اپلائیڈ ہے. یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں تو سنسیریٹی تو سمجھائی بات ہے. یہ تو پہلی اصل کی بات، فاؤنڈیشن ہوگی، تمام اعمال کے لیے فاؤنڈیشن ہے. لیکن اس کے اوپر سب سے پہلے آپ کا بہت ایک سیریس ایٹیٹیوڈ ہو آپ کے کام کی طرف، اور دوسرا آپ کو پتہ ہو کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. خاص کر اپنے کام کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کام کا، آپ کو پتہ ہو یہ کیا ہے. سو وہ بندہ جو دین میں بہت زیادہ جانتا ہے، مثال کے طور پہ آپ بہت زیادہ مذہبی ہیں، آپ حافظ بھی ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ زاہد بھی ہیں، آپ ہر وقت دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہے. کیونکہ لیڈرشپ میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک سیریسنس، اپنے کام کے ساتھ سیریس ہونا، اور دوسرا اپنے کام کا پتہ ہونا.